ایک جگہ گیا, بیٹھا تھا, ایک صاحب سے بات ہونے لگے تو ہم کا کچھ گڑبڑ لاگ بات چیت میں. تو ہم پوچھا بھیا تو کی امتی ہے, کس کی امت میں ہو تم؟ تو کہتے کہ مولوی جانے ہمیں نہیں پتا. سیدھے مولوین پر ڈھکیل دی. تو ہم چپ ہو گئے. اتنے میں ایک صاحب چائے لے کے آئے, مجھے رنجیدہ دیکھا, کہا مولانا صاحب کہا بات چائے پیو. ہم نے کہا یہ کیسا آدمی ہے یار. میں نے اس سے پوچھا کس کی امت میں ہو تو کہتا مولوی جانے. تو کہتے ارے حضرت تو جاہل ہو کے پیچھے کاہے پھرے ہو؟ ہم کہا اچھا تم بتاؤ. تو کہتے رہے تم سے باہر تھورو ہن چائے پیو. اب بتاؤ, جوان ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے اسلام کی تاریخ نہیں معلوم. اے لوگو, جلسے میں آیا کرو اور تھوڑا دھیان سے سنا کرو. کسی کہنے والے نے کہا تھا, اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. ہائے اسلام ہم سے کتنا پیچھے ہو گیا. تو ایک آدمی پیچھے بیٹھ رہا ہے, اس کا نام اسلام رہا ہے, تو کہا تھے ارے کا مولانا ہم کا پہچانا تھا. کہا ہاں. بہو کنارے سے اٹھ کے آوا, بیچ میں بیٹھ گیا. مولانا تھوڑی دیر تک پھر حالات پر تبصرہ کرتے رہے, اور تبصرہ کرتے کرتے ہائے افسوس اسلام اتنا پیچھے چلا گیا. بہو بیچ سے اٹھا, آگے آگے بیٹھ گیا. اب مولانا کہا جانے وہ کاہے اٹھک بیٹھک لگائے ہیں. مولانا تو لوگوں کے حالات پر افسوس کر کے کہتے تھے. تھوڑی دیر بعد پھر مولانا کہتے ہیں ہائے افسوس اسلام اتنا پیچھے ہو گیا. وہ کھڑا ہوئے گا کہ اس کا مولانا تمہارے کھوپڑی بیٹھ گئی ہے, پیچھے رہن بیچ میں, بیچ سے آگے آئے نا, اب تم کہا تو پیچھے چلا گیا. تو جلسے میں آتے بھی بہت سے لوگ ہیں, لیکن اللہ جانے دماغ کہاں دھے کے آؤ. ذرا محبت سے سنو, غور سے سنو. اللہ تعالی قرآن کریم 30واں پارہ سورہ والضحیٰ کے اندر فرماتا ہے اپنے نبی سے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے نبی تم مانگنے والوں کو دتکارا نہ کرو, مانگنے والوں کو جھڑکو نہ, جو مانگے وہ دے دو. پتہ چلا کہ نبی سے مانگنا جائز ہے. اگر مانگنا جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو یہ حکم کیوں دیتا, مانگنے والوں کو جھڑکو نہ, اور مانگنے والے اتنا پائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک صحابی رہتے تھے, حضرت انس رضی اللہ عنہ. 10 سال تک نبی کی غلامی میں رہے, حضور کو وضو کا پانی دیتے تھے, خدمت کرتے تھے. اب انس کے گھر میں کوئی لڑکے نہیں تھے, بغیر اولاد کے تھے, غریب بھی بہت تھے. سرکار کو ایک دن رحم آیا تو حضور نے دعا مانگی, یا اللہ انس کو مال دے دے, اولاد دے دے. حضور نے 2 چیز کی دعا مانگی, یا اللہ انس کو مال دے دے, اولاد دے دے. تو مال کی یہ کثرت ہوئی کہ مدینہ منورہ میں سب کے کھجور کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا, لیکن انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آنے لگا. سبحان اللہ. ہے کوئی آم کی بگیا جس میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہو؟ کوئی کھجور کی باغ نہیں جس میں 2 مرتبہ پھل آتا ہو. لیکن میرے نبی نے دعا مانگا تو انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں آتی تھی. اور اولاد کی دعا مانگی, 1 لڑکے بھی نہیں تھے, لیکن جب سرکار نے دعا مانگی تو انس کے گھر میں 100 لڑکے ہو گئے, 100 لڑکوں کے باپ ہو گئے.
اے لوگو آج ہم پریشان ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے تو روزی کہاں سے آئے گی، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگو اپنے بچوں کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ بچے زیادہ ہوں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ اب حاجی رفیع صاحب سے پوچھو اپنے بچپن میں یہاں کون میر چاول کھات رہا، بولو۔ ہم بھی بچپنا میں تھے، ہم تو غریب تھے، خیر یہ مالدار رہے ہوں گے، لیکن اس ٹائم میں لمبے لمبے چاول ملتے تھے کھانے کو، کودو، مکئی، لیکن آج تو اتنے بڑے بڑے چاول پیدا ہو گئے، جیسے جنتا بڑھتی گئی اللہ اپنا رزق بڑھاتا چلا گیا۔ بمبئی میں گیا تھا تقریر کرنے، دسترخوان لگا تو کھائے روٹی دال سالن، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا حضرت کھائیے نا، ہم نے کہا چاول نہیں ہے کیا، تو ڈبہ آگے بڑھا دن کہنے دے رکھا تو ہے، بڑے بڑے تو ہم کہنے یار ہم جانے سوئی ہوئی دھری ہے، بتائیے یہ اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی کسی کو روزی دے نہیں سکتا، روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رینگنے والے کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا روزی اللہ کے ذمے ہے، کہ روزی اللہ کے ذمے ہے۔ آج ہم لوگوں کو تو کوٹا کا غلہ ملتا ہے، اور سوراخ میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کون کوٹا کا غلہ ملتا ہے، بولو۔ پرانی لکڑی کو چیرو تو اندر جگہ ملتے، اس میں کیڑے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکڑی کے اندر بیٹھے ہوئے کیڑوں کو روزی کون دیتا ہے؟ کیا وہ بھی کوٹے دار کے یہاں آتے ہیں؟ سانپ ہیں، ان کو روزی کون دیتا ہے؟ انسانوں کے سوا کوٹا کا غلہ تو کسی کو ملتا نہیں، اب اللہ کی مخلوق بے شمار ہے۔ جناتن کا کو دیتا ہے، ایک جنات پہنچ جائے تو حالت خراب ہوئی جی کو کوٹا دیو کا، لیکن جناتوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن سب کا روزی دینے والا خدا ہے۔ اس لیے اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد کو قتل کرنا، کوئی کہے گا اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ عرب والے قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دباتے تھے، آج تو ہو نہیں رہا ہے لیکن آج بھی ہے۔ حمل کی صفائی کروانا یہ اولاد ہی کو قتل کرنا ہے، نسبندی کرانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہے، اولاد کے راستے کو بند کرنا ہے۔ بہر کیفے لوگو، بھکاری آئے تو اللہ فرماتا بھکاری کو دھتکارا نہ کرو، اس لیے کہ جب ایک دو گے تو اللہ 10 دے گا، ایک دو گے تو اللہ 10 دے گا۔ لیکن آج ایمان بڑا کمزور ہے، ایک جگہ اسے مولانا بیان کرتا رہا ہے تو مجمع بیٹھا رہا ہے، بہت آدمی، ایک آدمی سنی تو کہ سری آدھی تو آج پتہ چلا ہے اتنا بڑھیا کونو دھندہ نہیں ہو سکا تھا، سب سے بڑا فائدہ تو یہی ماں ہے۔ بھئی 1 روپیہ اٹھا مولانا پکڑائے دی، گھرے چلا گوا، صبح اٹھا تو کرسی ڈار کے محرم بیٹھا کہ اب 10 کے نوٹ آئی، شام بھر بیٹھا رہا 10 کے نوٹ نہیں آوا، تب مولانا پر کھوریان پھر اچھا چوتیا بنا کہ ہم سے 1 روپیہ لے لیے، کہا ترا 1 دے ہو 10 پئی ہو کب ملی ہو۔ دوسر دن پھر بیٹھا، شام کو اس کو پیچس ہو گئی، تو جب پیچس ہو گئی تو لوٹا لے کے کھیتے میں بھاگ، ہوا پہنچا تو دیکھی سے ایک پرس پڑی، تو
तो पर्सिया उठे तो खोलिस तो 10 के नोट रखा रहा है। तब मौलवी पर खौरियान के ये मौलवी लोग पूरा मसला नहीं बताओ थे, अगर पूरा बताइन हुई थी तो हमारा 2 दिन काहे बर्बाद हो। पैखाना कह के वहां से लौटाओ गवा मौलवी के पास, कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो। कहीं का हुआ हो, कहीं का जाओ कल तुम हम आधा मसला बयान करके हमारा दिन खराब कर दियो। कहीं का हुआ, कहीं तो मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा अल्लाह 10 देगा। कहीं हाँ बताओ तो रहा है, कहीं पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या, तो कहा पूरा मसला बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा 2 दिन खराब हो गया है। बताओ ऐसे ऐसे भी बहु रहे होते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने अपने नबी की मिलाद पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च किया। और कुरान के इशारे से पता चलता है कि नबी को अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया बल्कि मंगतों को देने वाला बनाया है। अब ऐसा दिया कि जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, जिन्होंने लिया वो पाए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फदू, मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फदू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। हमारे आपके नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया तो लोग हुजूर के दुश्मन बने। और ऐसा दुश्मन बने कि कोई तकलीफ मेरे नबी पे बाकी नहीं रखी जो मक्का के लोगों ने ढाया ना हो। 3 साल तक एक हाथे में मेरे नबी को बंद कर दिया, इस्लाम बंद करो, कहा ना। तो 3 साल तक हाथे में बंद रखा बगैर दाना और पानी के। किस तरह मेरे नबी ने 3 साल काटा होगा, बड़ी तकलीफें दी। फिर भी दीन की बात करते रहे। जब 53 साल पूरे हुए तो लोगों ने कत्ल का प्लान बनाया। जब कत्ल का प्लान बनाया तो मेरे नबी ने मक्का छोड़ा, मक्का से मदीना चले गए। और जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदीने में पहुंचकर एक तकरीर किया था। वो तकरीर क्या थी मेरे पैगंबर की? सबसे पहले तकरीर में मेरे नबी ने 3 बातें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शउस सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने मदीने में यही दिया था, ये लोगों आपस में सलाम किया करो। इसलिए कि सलाम एक दुआ है। हम जब किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब क्या है? तुम सलामत रहो। ये अरबी लफ्ज है अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। लेकिन हमें आप में बहुत जो दुनिया अपने तरक्की पे नाज करती है उनका तरीका देखो। वो मिली है तो सलाम करिए, वो कहें गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ। सुबह अच्छी हो जाए बस। शाम को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नाइट। गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो, रात अच्छी हो दिन भर। लेकिन ए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम अपने नबी की रहमत पे कुर्बान जाओ। उनके जरिए अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का कितना अच्छा लफ्ज अता फरमाया। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। तुम्हारा दिन भी सलामत, तुम्हारी रात भी सलामत, सुबह भी सलामत, शाम भी सलामत।
تم سلامت رہو. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم مولانا صاحب سے تو سلام کر کے ان کو دعا دیں گے، پڑوسیوں سے سلام کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے. بھائی بھائی سے سلام نہیں کرتا، بہن بہن سے سلام نہیں کرتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جبکہ دعا کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے گھر والے ہیں. سبحان اللہ. اپنے گھر والوں کو دعا دو، سلام کرو ایک دوسرے سے. لیکن آج گھروں میں رواج نہیں ہے. سلام دعا بھی ہے اور سلام محبت کا ذریعہ بھی ہے. سلام کرو گے تو انشاءاللہ دل میں کبھی نفرت نہیں پیدا ہوگی. حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لن تدخلوا الجنہ، تم ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں. پھر آگے میرے نبی فرماتے ہیں، وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور ہرگز ہرگز تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں اتحاد نہ پیدا کرو، آپس میں محبت کرو، پھوٹ پیدا نہ کرو، تفرقہ پیدا نہ کرو. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب لوگ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ پیدا نہ کرو. جب تک محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. پھر سرکار فرماتے ہیں، اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا ایسی چیز میں تم کو نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ، کہ جب تم لوگ اس چیز کو کرو گے، تحاببتم، تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے گی. قالوا بلا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تب سرکار نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں ملا کرو تو سلام کر لیا کرو. سبحان اللہ. سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو سلام دعا بھی ہے اور سلام محبت کا ذریعہ بھی ہے. بے شک. مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی سنس تو وہ سوچیس یار یہ تو آج مولانا بڑھیا نسخہ بتائینے ہمارو ہمرے مہروا کے پٹت ہے نہیں، دونوں ملا میاں تو میں لگی رہا تھے. تو ملا سن کے گوا گھرے سوچیس کہ آج اپنی بیوی سے سلام کروے ضرور، تاکہ سلام کری محبت پیدا ہو، لڑے جھگڑا ختم ہو جائے. تو گھرے گوا اور محارم کھڑا، اب کو سلام کی حص نہیں رہا ہے تو ہمت پڑے ہی نہیں. ٹھاڑ سوچے اب کریو کے بعد ہمت کے حص کے اس تک پھر چپ ہوئی گوا. پھر ٹھاڑ سوچے کبھوں کیج نہیں رہا شرمائے. تھوڑی دیر بعد آستین سمیٹس کہ آج کرب ضرور چاہے جون ہو جائے، معلوم ہوتے لڑائی جاتے. اب آستین سمیٹ کے گھر میں پہنچا، بیوی سے کہتے السلام علیکم. تو بیوی کہتے تو سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا. اب بتاؤ اتنی ہمت کے بعد بیچارہ سلام کی ہے تو مہروا کہتے تو سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا. کاش اگر ہماری بہن پڑھی ہوتی، کاش قرآن کی تعلیم اسے حاصل ہوتی تو ایسی بات نہ کہتی. اللہ قرآن میں کہتا وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اے ایمان والو جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دے دو. سبحان اللہ. لیکن تعلیم نہیں ہے، اس لیے سلام کو بھی مذاق پر محمول کیا جا رہا ہے. تعلیم بہت ضروری ہے. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس قصبہ میں جہاں دارالعلوم اشرفیہ بچوں کی زندگی کو سنوار رہا ہے، اسی کی بغل میں
حاجی اصغر صاحب نے کلیہ قائم کیا جہاں بچیوں کی زندگی بھی سنواری جاتی ہے۔ بچیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی گود، ماؤں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ بتایا گیا۔ تو تعلیم ہوتی قرآن کی تو ایسی بولی نہ نکالتی۔ سلام میرے نبی کا پہلا پیغام ہے، اور جب سلام کیا کرو تو محبت سے کیا کرو، مسکرا کے، بھونریائی کے نہیں۔ بہت سے تو لوگ اگر کوئی سلام کہہ لو کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ کون جواب ہے؟ بھوریا کے سلام نہ کیا کرو۔ جب ملو تو خوش دلی سے ملو، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرایا کرے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرائے اور فرماتے السلام علیکم، تو حضرت علی بھی مسکرا کے جواب دیتے وعلیکم السلام۔